میں آج یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں جب سے صنف نازک نے قدم رکھا ہے وہ خود کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ لڑنا تو کبھی بھی مثبت حل نہیں، لڑنے سے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، موجودہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے جو کبھی واپس نہیں آتا۔ لڑائی بھلے ریاست کے لیے ہو، وراثت کے لیے ہو یا حقوق کی لڑائی ہو، لڑائی تو لڑائی ہے۔ لڑائی ایک ایسا عمل ہے جس سے صحت، ذہن اور مقام سب غارت ہو جاتا ہے۔ لڑکی کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو جس سے حق مانگنا ہے وہ اس کے اپنے ہیں، تو لڑائی کیسی؟ ان کے تو ساتھ مل کر چلنا ہے، ہاتھ ملا کر، دل و ذہن ملا کر۔ ان سے محاذ پر بات نہیں کرنی، مورچے نہیں بنانے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے دل سے اور ذہن سے، خندہ پیشانی سے۔ اور جب سمجھانا ہی ٹہرا تو جھگڑا کیسا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ لڑکا یا مرد خود کا حق، خود کا مقام، خود کا فرض نہیں پہچان رہا، اس لیے وہ اس خفت کو مٹانے چھپانے کے لیے دوسروں کی جگہ جا گھس رہا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ذہنی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ سو بات لڑائی کی نہیں، نہ سمجھی کی ہے۔ دانشوری کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو جڑ سے پکڑا جائے، نہ کہ لڑائی کھڑی کر کے۔ منفی بات سے گفتگو یا بحث شروع کرنے سے نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ جس سے جب جس سے اس طرح بات کی جائے، تم سارا دن تاش کھیلتے رہتے ہو اور بیوی کماتی رہتی ہے، تو وہ یہی کہے گا نا، بیوی میری ہے کہ تیری؟ لو، گفتگو کا باب یہاں تو ختم ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم گھر بیٹھے عیش کر رہے ہو اور بیٹی کی کمائی کھا رہے ہو، تو وہ بھی کہے گا بیٹی تیری ہے کہ میری؟ اور اگر رستہ چلتی بچی کو یا بیٹی کو یا بیوی کو پکڑ کر یہ بھاشن دیا جائے کہ تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ گھر جا کے لڑائی ڈالے گی، لڑائی کا ہو سکتا ہے نتیجہ ہاتھا پائی میں نکلے اور بات بڑھ جائے، یہاں تک کہ بات علیحدگی تک آ جائے۔ تو ہمیں یہ نتیجہ نکالنا ہے کیا؟ حقوق ایسے نہیں ملتے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہمیں عورتوں سے نہیں، مردوں سے کرنی چاہیے۔ مرد کو خود کا مقام، خود کے قوام ہونے کا درجہ، محافظ ہونے کا احساس دلانا ہے۔ بھائی اگر بہن کو ساتھ لے کر چلے گا تو گھر اور معاشرہ کیسا ہوگا؟ خامند بیوی کے شانہ بشانہ، بیوی خامند کے شانہ بشانہ ہوگی تو گھرداری کیسی ہوگی؟ بچوں کی پرورش کیسی ہوگی؟ دل کیا، محلہ کیا، معاشرہ کیا، ملک کا سکون اور خوشی کیا ہوگی؟ ذرا سوچیں تو۔ مرد مضبوطی کی علامت ہے، ڈھارس ہے، سہارا ہے۔ اس کے جذبات اور کندھے دونوں عورت سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ جب اللہ نے ایسا بنایا ہے تو ایسا اچھا ہی ہوگا نا۔ ہم اس تناسب کو بدلنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس بناوٹ کو بنانے والا ہم سے بہت بہتر جانتا ہے، تو ایسا ہی ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بگاڑ ہو گیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ یہ این جی او سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہیومن رائٹس والوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کہیں تو وہ مردوں کو کڑے پہنا رہے ہیں، کہیں وہ عورتوں کو گھر چھوڑنے پہ اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے پہ شاباش دے رہے ہیں۔ آیا یہ بتائیں کہ اس طرح شدت پل رہی ہے، غصہ پل رہا ہے کہ مسائل حل ہو رہے ہیں؟ اس طرح نفرتوں کے ابال آ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک اور نقصان کیا ہوا ہے؟ عورت نے جو شانہ بشانہ پہ کمر کس لی ہے اور گھر چھوڑ کے جو باہر کی ہو گئی ہے، اس نے عورت کا صنف نازک ہونا ہی ختم کر دیا ہے۔ عورت آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے اپنا عورت ہونا ہی بھول چکی ہے۔ بل جمع کرانے جاتی ہے تو اس کو لائن میں جگہ کوئی نہیں دیتا، بس میں سوار ہوتی ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے سیٹ کوئی نہیں دیتا۔ عورت کے ساتھ کوئی غیر مناسب واقعہ ہو جائے تو عورت کو برابر کا شریک کہا جاتا ہے، اس کو مظلوم نہیں کہا جاتا۔ وہ اس لیے کہ اس نے باہر قدم زیادہ رکھنے شروع کر دیے اور گھر کی اور بچوں کی اور اپنی دیکھ بھال کرنی کم کر دی ہے۔ بات بہت لمبی ہے مگر اس کو میں یہاں کنکلوڈ کرتی ہوں کہ ان بے ترتیبیوں کو تو ہم مثبت طریقے سے اس طرح حل کریں گے کہ ہم یہاں بات چیت کریں گے، نوجوانوں کو سمجھائیں گے، بڑے بوڑھوں کو سمجھائیں گے،
اور اپنے بچوں تک اپنی بات مثبت طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر اصل جو کرنے کا کام ہے وہ چھوٹے بچوں اور بچیوں پر ہے۔ ان کو یہ سمجھانا ہے، ایک تو دونوں کو تعلیم دینی ہے تاکہ تعلیم کے سائے میں وہ پروان چڑھیں، ایک دوسرے کا درجہ، عزت اور مقام کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں۔ جو بھائی بچپن سے بہن کو پیار کرے گا وہ بڑے ہو کے اس کی عزت کرے گا، اور جو بچپن میں مل بانٹ کر نہیں رہے گا وہ بڑے ہو کے نہ ماں کی عزت کرے گا نہ بہن کی۔ جو بھائی ٹافیاں گولیاں خریدنے میں بہن کو حصہ نہیں دیتا وہ بھلا اس کو وراثت کیسے دے گا؟ سمجھنے سمجھانے کا وقت بچپن کا وقت ہے، جوانی کا نہیں۔ جب سائنس کہتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سمجھتا ہے، تو پھر جو باتیں بچپن میں سمجھانے کی ہیں ہم اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آج بھائی رو رہا ہے تو بہن اس کو اپنا حصہ دے دے، آج بھائی کا انتظار کرے اور بہن رات کو دیر تک اس کا انتظار میں دروازہ کھلا کر کے بیٹھی رہے، بھائی باہر سے نشہ کر کے آئے تو بہن چھپا لے، باپ کو نہ بتائے۔ کل کو یہی بھائی بہن کی عزت نہیں کرتا، یہی لڑکا بیوی کی عزت نہیں کرتا، یہی لڑکا بیٹی کی عزت نہیں کرتا۔ تو ہمیں بچیوں کے حق کے لیے، عورتوں کے حق کے لیے، ماؤں کے حق کے لیے، بہنوں کے حق کے لیے، بہنوں ماؤں بیٹیوں سے ضرور بات کرنی ہے، مگر اصل کان کس کے کھڑے کرنے ہیں، اصل دل میں کس کی جگہ بنانی ہے، اصل بات کس کو سمجھانی ہے۔ اصل میں اگر یہ مقام، یہ قیام، یہ بات، یہ گفتگو آدمی کے دل تک اتر جائے، بچے کے باپ کے، بھائی کے، بیٹے کے دل تک اتر جائے، تو وہ عزت بھی دے گا اور عزت کرائے گا بھی۔